لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حاضرین مجلس، احباب گرامی، کتنی تیزی سے گزرا ہے یہ رمضان، شاید کہ اتنی تیزی ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اللہ رب العزت گزرے ہوئے ایام کو ہمارے حق میں کر دے، اور جو باقی رہتے ہیں مالک ان گھڑیوں کو ہمارے لیے قیمتی اور نادر بنا دے۔ آج کی ملاقات اس منزل کے ساتھ ہے جسے جنت کہتے ہیں، جو خواب نہیں ہے حقیقت ہے، جو صرف عقیدت نہیں بلکہ عقیدہ ہے، جو صرف دعویٰ ہی نہیں بلکہ رب کا پختہ وعدہ ہے، اور ایسی چیز کہ وہ ہے جو دیکھ نہیں پائی آنکھ کبھی، کان پوری زندگی سب کچھ سن کے بھی وہ نہیں سن پائے کہ جو سننے کا سامان وہاں پہ ہے، اور دلوں نے اپنی خواہشات، تمناؤں اور پوری آرزوؤں کے باوجود جو کچھ بھی چاہا ہے وہاں پر وہ ہے کہ جو ابھی ہم چاہ نہیں سکے، جس کا پتہ وہاں جا کے لگے گا۔ اسے اللہ کی جنت کہتے ہیں۔ جنت عربی میں چھپی ہوئی مخفی جگہ کو بولتے ہیں، اسی لیے جن کو جن کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے نظر نہیں ہیں آتے۔ دل کو جنان بولا گیا ہے کہ یہ وجود میں چھپا دیے گئے ہیں۔ اللہ کی جنتیں، رب کے باغات، نعمتوں کی جگہ، اور وہ پیراڈائز، وہ فردوس، وہ جنت الماوا، وہ جنت عدن، اللہ کی بڑی ساری نعمتوں میں سے ایک نعمت عام اور اکرام جو اللہ نے اپنے ماننے والوں کے لیے تیار کیا ہے، اس کی خبر کتاب اللہ میں جا بجا دی ہے۔ حضرات، جنت، اس کی طلب اور اس کی تڑپ وسلم نے اپنی امت میں پیدا کی، اور یہ وہ چیز ہے جسے رب نے محبوب کو اپنے پاس بلا کے، زیارتیں کروا کے، سیر کروا کے، مکمل دکھا کے، پھر اپنے محبوب کو اس دنیا میں واپس بھیج کے یہ اعلان کروائے،
میرے اور آپ کے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا لوگوں ما رأیت مثل الجنت ونام طالبها، طلب کی جتنی انتہائیں ہو سکتی ہیں اور جس چیز کو جو چاہنے والا ہو سکتا ہے، جب سے مجھے جنت دکھائی گئی میں نے جنت سے بڑھ کر کے کوئی خوبصورت چیز نہیں دیکھی کہ جس کو چاہنے والا چاہتا ہو جنت مانگتا ہو، اور میں نے اس سے بھی بڑھ کے بد نصیب کوئی نہیں دیکھا کہ جو جنت کا سوال کرنے والا متلاشی ہو اور پھر زندگی سو کے گزارتے۔ ما رأیت مثل الجنت ونام طالبها، کائنات کا سب سے مہنگا سودا، سب سے مہنگی ڈیل نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کی۔ لوگوں الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، اللہ سے خرید و فروخت کر لو، اللہ کے ساتھ کاروبار کر لیجئے، اللہ کے ساتھ ٹریڈ بزنس تجارت کر لیجئے، اللہ سے سودا خرید لیجئے۔ کیا ہے وہ سودا؟ الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، تمہارے رب کے سودے سے مہنگا کچھ نہیں۔ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، تمہارے رب کا وہ سامان، وہ سودا جو بندوں سے کیا ہے وہ جنت ہے، وہ جنت ہے۔ حضرات یہ جنت اللہ نے کیسی بنائی، اس کی ہم تھوڑی تھوڑی کتاب اللہ سے نمونے کے طور پہ کچھ چیزیں دیکھیں گے، مگر ہماری ملاقات کا آج عنوان یہ ہے کہ یہ جنت کے حصول کے لیے اللہ نے جو اصول بنائے ہیں ان کی طرف رہنمائی ہو اور ہمیں پتہ چل سکے۔ سب سے پہلے یہ بات بھی ذہن میں لے آئیے، کیونکہ ملحدین نے اس وقت، کفار نے، یہود و نصارہ نے، مجوس نے، ہندوس نے مختلف طریقوں سے جنت کے خلاف ایسا پراپوگنڈا کیا ہے کہ عام ہمارا مسلمان بھی ان کی رو میں بہہ گیا ہے، اور اس کا موقف ہوتا ہے کہ یہ جنت صرف لالچ ہے اور عبادت لالچ کے لیے نہیں کرنی چاہیے۔ لوگوں نہیں، یہ لالچ اچھی لالچ ہے، یہ رغبت ہے، یہ ترغیب ہے، یہ ویسے ہی ہے جیسے آپ اپنے بچے کو انعام و اکرام سے نوازتے ہوئے اسے کوئی کام کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کے لیے یہ ہے۔ تمہارے رب نے اصل ٹارگٹ اللہ کی ذات ہے، رب کی رضوان ہے، لیکن اس نے جو انعام رکھا ہے رب کے انعام کو مت ٹھکرائیے۔ دنیا میں چھوٹے چھوٹے ٹوکن اور پرچیاں، لاٹریاں اور بانڈز کے چکروں میں گھومنے والے جب قرآن جنت کا تذکرہ کرتا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ سب ایسے ہی ہے، اس کی حقیقت کوئی نہیں، یہ دیوانے کا خواب ہے معاذ اللہ، جس کی تعبیر کوئی نہیں، حقیقت سے اس کا تعلق نہیں۔ لوگوں سب سے پہلے ایمان بنائیے کہ یہ جنت موجود ہے، یہ جنت موجود ہے۔ کہاں ہے؟ یہ آپ کا اور میرا رب جانتا ہے۔ سدرۃ المنتہا، 7 آسمانوں سے ماورا، اندہا جنت الماوا، یہ اللہ کی انسانوں کے لیے فرما بردار لوگوں کے ٹھکانے، مقامات اور رہائشیں، آسائشیں وہ ہیں۔ رہا دوسرا سوال کہ جب اللہ نے ہر چیز کو تباہ کر دینا ہے تو جنت بھی تباہ ہو جائے گی؟ لوگوں صحیح موقف یہ ہے، واللہ تعالی عالم، کل من علیہا فان، زمین کے اوپر جو کچھ بھی انسانی ضرورتوں کے لیے رب نے اس جہان میں بنایا ہے اسے برباد کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، بساط لپیٹ دی جائے گی۔ لیکن جنت کا معاملہ یہاں سے ماورا ہے، اللہ نے تیار کر رکھی ہے، اور جبریل امین فرشتے اللہ نے جنت بنا کے وزٹ کروایا۔ صحیح حدیث، جب فرشتے لوٹے اور پوچھا رب نے، ہاں بتائیے اس جنت کو تم نے کیسا پایا؟ کہا اللہ یہ وہ مقام ہے جس کی خبر اگر دنیا میں ہو گئی، ہر بندہ، ہر مرد، ہر عورت، بچہ، جوان، بوڑھا، اللہ اس جگہ کو لازمی لے گا۔
जन्नत विजिट करवाने के बाद जहन्नम विजिट करवाई, कहा जाओ उसे देखो जिसके तज़किरे हमने पिछले जुमे में अल्लाह की किताब से किए थे। वो देखने के बाद पूछा कि बताओ कैसा है? कहा मालिक इसमें कोई नहीं जाएगा, अगर दुनिया में खबर दे दी गई तो ये खाली रह जाएगी, ये खाली रह जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मशीयत, अल्लाह का फैसला। तकदीर पे सिर्फ एतराज नहीं, महंगी चीज को हमेशा दुनिया में उस जगह पे रखा जाता है जिसको हासिल करने के लिए रास्ते में बड़ी रुकावटें होती हैं। हमारी एक दौड़ है, आप उसको ओलंपिक्स में देखते हैं, बच्चे और बच्चियां, मर्द औरतें दौड़ रहे होते हैं, उसमें जगह जगह मुख्तलिफ किस्म की रुकावटें होती हैं। एक घुड़ दौड़ है जिसमें कहीं गड़े, कहीं दीवारें, कहीं कोई रुकावट, कहीं कोई, ताकि एंड तक वही पहुंचे जो धन का पक्का, मन का सच्चा, लगन के अंदर पूरा पुख्ता हो। अल्लाह ने कहा जन्नत के रास्ते मुश्किल से मुश्किल बना दो, वही आए जो मुखलिस हो, हर बंदा नहीं, जो मुझे दिलो जान से चाहने वाला हो, और जहन्नम के रस्तों को आसान कर दो। अल्लाह अकबर, अल्लाह की मशीयत, अल्लाह का फैसला, जन्नत की दावत, जन्नत की तरफ बुलाना। अल्लाह ताला जन्नतों की तरफ बुलाता है और दावतें देता है कि लोगों जल्दी करो। अगर मुकाबला करना है तो मुकाबला कीजिए। अल्लाह ताला ने, खैर मैं तज़किरा इकट्ठा किताबुल्लाह से करता हूँ, बड़ी सारी दावतें दी। कहा जन्नत की तरफ आओ जो आसमान ज़मीनों से वसी है, उसकी तरफ जल्दी करो। दुनिया के मुकाबले किसी काम के नहीं। अगर मुकाबला करना है वफ़ी ज़ालिका फ़लयतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून, बढ़ बढ़ के रेस लगाओ, पूरा टिल लगा लो, सारा जोर लगाओ, जितना लग सकता है, मगर जन्नत की तरफ दौड़ो। अल्लाह अकबर। ये जन्नत कई तरह की है, पहले उसकी जरा वैरायटी चेक कर ले। अल्लाह ने अपने अर्श के नीचे जिसे रखा है उसे जन्नतुल फिरदौस कहते हैं, और महबूब ने भी यही तज़किरा किया कि अल्लाह से जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो। आज पैराडाइज में कहीं कोठी रिहाइश हो, ये बेसिकली पैराडाइज का लफ्ज़ फिरदौस से ही, इंग्लिश में उसको ले जाके अरबी के लफ्ज़ से बनाने की कोशिश की गई है। फिरदौस मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंबिया, औलिया, सालिहीन, अतकिया, सिद्दीकीन, शुहदा की जगह, बिल्कुल अल्लाह के अर्श के नीचे। और इसके अलावा और भी जन्नतें, उनके मुख्तलिफ औसाफ और खूबियां, जन्नतुल मावा, जन्नत अदन, ये सारी खूबियों के साथ अल्लाह ने कुरान मजीद में बिलखुसूस रहमान में दो जन्नतों का तज़किरा किया है। वो दो जन्नतें कौन कौन सी हैं? एक वो जो पहले से आबाद है, अल्लाह ने खुद, जैसे हमारी हाउसिंग सोसाइटीज़, कुछ जगह आप देखते हैं कि खुद बना के लोगों को देती हैं कि आप ये लीजिए, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ में खुद बनानी होती। महबूब जब वापस आए मेराज से, अपनी उम्मत को कहा मुझे अल्लाह ने जो जन्नत दिखाई है ना, उस जन्नत में एक जन्नत को, औरत को, जिसने दुनिया में एक मर्तबा सुबहान अल्लाह पढ़ा हो कि 100 साल घोड़ा दौड़ता रहे और सवार उसकी पीठ पे बैठ के लगातार दौड़े, जहां तक ये जाएगा वहां तक ये जगह उसकी होगी। हजरात अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मेहनत करने वाले मेहनत कर रहे हैं, दौड़ने वाले दौड़ रहे हैं, अलाटमेंट करवाने वाले पल पल में करवा रहे हैं, देने वाला अल्लाह है, खजानों में कमी कोई नहीं। और जन्नत की वुसअत से पहले अल्लाह के खजानों को जरा समझ लें। मेरे और आपके महबूब ने कहा था, हदीस कुदसी है, मेरे बंदो तुमसे पहले जितने फौत हो गए हैं सारे जिंदा कर दूं, एक मैदान में आ जाएं। जितने जिंदा हो ये भी एक मैदान में आ जाओ, जो अभी क़यामत तक आने हैं वो भी आ जाएं, मर्द औरत बच्चे जवान बूढ़े आ जाएं, जिंदा फौत शुदा सारे मिल जाएं, जिन्नो इनस आ जाएं, जिसके मन में जो ख्याल आए, तन में जो तड़प आए, दिमाग में जो सोच आए, जुबान पे जो लफ्ज बन सकते हो,
जो मांगा जा सकता हो, जो डिमांड की जा सकती हो, तुम सारे मिलके अपनी अपनी ख्वाहिश रब से मांग लो और तुम्हारा रब तुम्हें सब अता कर दे। मेरे खजानों में इतनी भी कमी नहीं आनी कि जितनी एक सुई को समंदर में डबो के निकाला जाए तो जितना पानी उस सुई के साथ बाहर आएगा, तुम सब मिलके मांग लो तो मेरे खजानों में इतनी सी कमी वो भी नहीं आनी। तुम्हारा रब इतना वसी है, इतना गनी है, इतना मालिक है, इतनी मिल्कियतें हैं, इतने खजाने हैं, फिर महदूद के पीछे भागते हुए लामहदूद को छोड़ना और फिक्र न करना, ये थोड़ी सी अकल की कमी हो सकती है। तो इस जन्नत के लिए कुछ उसूल, कायदे और ज़ाब्ते हैं, उनकी तरफ हम बढ़ते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि इलाहुल आलमीन ये चीज़ें हमें भी अता कर, हमारी दुनिया को भी जन्नत बना दे। और याद रहे, अल्लाह ताला जहां मियाँ बीवी को पहली दफा रखा ये जन्नत होती है। जिस घर में मियाँ बीवी रहें अल्लाह ताला खुला दे, पीने को दे, पहनने को दे, खाने को दे। दुनिया में झूंपड़ी भी हो, अमन हो, अल्लाह ताला उसे जन्नत नुमा बना देते हैं। और यही जाकर के जहां भी जन्नत का जिक्र है, अल्लाह ताला ने वहां अजवाज का, जोड़ों का, शौहर का, मर्द का, औरत का, बीवी का तज़किरा जरूर किया है। और इंशाअल्लाह एक दो शुकूक व शुबहात जो जन्नत के हवाले से हैं हम उनको भी जरूर देखेंगे आखिर में जाके। मालिकुल मुल्क फरमाते हैं कि लोगों जहन्नम से बचो जिस जहन्नम में मैंने इंसानों को और पत्थरों को फेंकना है, ये ईंधन है उसका। और ये हमने पढ़ा था पिछली मुलाकात में। मालिकुल मुल्क सूरह बकरा में कहते हैं वबश्शिरिल लदीना आमनू, महबूब खुशखबरी दो। और उस खुशखबरी को मैं अपनी पूरी खुशियों के साथ देना चाहता हूं। आप भी अपनों को दें, दोस्तों को दें, बच्चों को दें, अपने रिश्तेदारों को ये खुशखबरी दिया करें। वबश्शिर, कितने बड़े बड़े ऐलान होते हैं, खुशखबरी कमिंग सून। आपके शहर में, इतने शहरों में कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद ये फर्म आ रही है, ये आ रही है। अल्लाह कहते हैं इनको खुशखबरी दो। किन लोगों को? अल्लादीना आमनू। पहला उसूल ये है, अल्लाह के बंदू में से, इंसानों में से जो अमन से रहना चाहते हैं, ईमान को अपना लें। ईमान पहली शर्त है, पहला उसूल है, पहला कायदा है जन्नत में जाने के लिए। वबश्शिरिल लदीना आमनू। हजरात ये खुशखबरी सबके लिए, जो भी आना चाहता है आ जाए। पहली शर्त यह है, फॉर्म फिल करे, तन्हाई में अल्लाह से कह दे आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि व बिल यौमिल आखिरि व बिल कद्रि खैरिहि व शर्रिहि। ये फॉर्म थोड़ा सा दिल में फिल कर ले, अल्लाह दिलों के राज जानता है, दिखावे के लिए नहीं। मैं यहां गुजारिश करूंगा, बहुत आम चीज है, मेरे काफी सारे दोस्त अहबाब पूरे मुल्क भर से, वतन अजीज से एक दो नहीं, मैंने उनके बसा औकात चेहरे भी नहीं देखे होते। रमजान के करीब काफी सारे फोन आते हैं, राबते होते हैं कि हमने आपका मसलक इख्तियार किया है, हमारे रिश्तेदारों ने हमें फारिग कर दिया है, तंग करते हैं, परेशान कर रहे हैं, माली मुआवनत का कोई पहलू देखिए। मैं अर्ज कर दूं बड़ी मोहब्बतों से, अल्लाह ने मुअल्लिफतुल कुलूब का ज़कात में स्पेशली फंड रखा है, बैतुल माल में इसका पूरा हिस्सा है। और ये हुकूमत वक़्त की, हाकिम वक़्त की, इमाम आदल की जिम्मेदारी है। और मोहम्मद रसूल सल्लम और आपके सारे खुलफा ने इस फंड को चलाया था कि अगर कोई कलमा पढ़ने वाले को, मुसलमान को माली मुसीबतें, परेशानियां, आजमाइशें आती हैं हिजरत की वजह से, घर बार, अहलो अयाल, रिश्तेदार छोड़ने की वजह से, तो उसके लिए दीन की राहें आसान हो जाए, ये हमारा फंड होना चाहिए। बैतुल माल इस सिलसिले में काम करना चाहिए और इसके ऊपर इस्लामी स्टेट को पूरा दबंग अपना असर व रसूख दिखाना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं अकेला इसमें कुछ नहीं कर सकता, इल्ला के जितना रब चाहे। लेकिन मसलकों के हवाले से अर्ज कर दूं, ये जो हमें एक दूसरे को इधर से उधर, उधर से इधर लाके वो गेम जीतने के चक्कर में है, इससे कहीं बेहतर है
ایک مسلک رکھیے اور وہ ہے کتاب و سنت کا. نام جو مرضی دے لیجئے، ٹائٹل جو مرضی رکھ لیجئے، لیکن ایمان پختہ کر کے. یاد رہے کہ میں کسی کو اس لیے وہابی نہیں کرتا کہ میں نے اس کا بعد میں چندہ لگاتار لگوانا ہے یا اس کے گھر اور دیگر معاملات. یہ رزق روٹی اللہ نے دینی ہے. دین میں آئیے، کتاب و سنت کی طرف آئیے، جنت کی طرف آئیے، حق کی طرف آئیے اور کتاب و سنت کی طرف بڑھیے، قدم اٹھائیے خالصتاً اللہ کے لیے، کیونکہ ایمان میں خلوص ضروری ہے. اگر صرف کئی دوست یہاں آئے، مسلمان ہوئے، جتنا ہم سے ہوا ہم نے ان کے لیے محبت پیار نچھاور کیے، لیکن جب اس کو مکمل سلسلہ بنا لیا گیا تو کچھ چیزیں نظر بھی آنے لگتی ہیں. دل کے راز میرا اللہ جانتا ہے. ہمیں ظاہر پہ حکم لگانے کا جو ہے وہ حکم ہے، تو اشارہ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. ویلکم، کتاب و سنت کو سینے لگائیے، لیکن آپ کوئی میرے پہ احسان نہیں، اللہ پر احسان نہیں، بلکہ اللہ خود آپ پہ یہ احسان جتلاتا ہے کہ رب تمہیں زندگی میں موقع دے رہا ہے، دعوت دے رہا ہے. آئیے ایمان کا دعویٰ پختہ کیجئے، فارم فل کیجئے، بنائیے اپنی فائل. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ کے ساتھ آج وعدہ کر لو، اور یہ سادہ سا وعدہ ہے. اللہ تو جیسے راضی ہوگا میں تجھے ویسے راضی کرنا چاہتا ہوں. اور یہ جو میں نے پوری کتاب اٹھائی ہوئی نا، اس کتاب کا خلاصہ ہی 3 لفظ ہے. رب کو راضی کر لو عبادت کے ساتھ، پیغمبر کو راضی کر لو اطاعت کے ساتھ، اور بندو کو راضی کر لو خدمت کے ساتھ. جب یہ 3 پہلو آئیں گے، پہلا اصول مومن بنیے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، نام کے مومن نہیں، وہ بڑے پھرتے ہیں، کام کے مومن بنیے. وگرنہ اللہ کبھی نہ کہتا مومنو مومن بن جاؤ، مومنو مومن بن جاؤ، بندے بن جاؤ. یا ایھا الناس اعبدوا، انسانوں بندے بنو. کیا مانا جب باپ بیٹے کو کہتا ہے پتر بندہ بن، بندے دا پتر بن، تو مانا یہ نہیں کہ وہ کسی جانور کا ہے، بلکہ یہ ہے کہ انسانوں والے، بندوں والے، اولاد والے، بچوں والے، خیر والے، بھلائی والے، اچھائی والے کام کیجئے. ایمان میں ذہن رکھیے اللہ تیرے سارے فرشتے برحق ہے، جبریل برحق ہے، وحی برحق ہے، وہی جو کتابیں لے کے آئی وہ برحق ہے، تورات زبور انجیل صحیفے برحق، لیکن سب منسوخ. قرآن اس وقت برحق، اس کو لانے والے جن کے دل پہ اترا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم معلم اول، وہ برحق. اور اللہ امتحان ہے زندگی، میں پیپر دے رہا ہوں، آپ نے اس کے اوپر مجھے رزلٹ دینا ہے. میں مانتا ہوں قرآن نے کہا ہے دائیں ہاتھ میں ملے گا تو عزت، بائیں میں ملے گا تو رسوائی. اللہ میرا ایمان ہے وہ مالک یوم الدین، روز جزا پر اللہ مجھے اچھی جزا دینا اور میرے مقدر اچھے کرنا. یہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیے، جنت آپ کے نام کی جائے گی. اور دوسری چیز وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پورے قرآن میں یہ دوسرا اصول ہے، اور اقبال نے ترجمہ کیا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو آئیے عمل کی دنیا میں آئیں. اور عمل، ایمان، یہ 2 شرطیں. ایک چیز یہاں غور کیجئے گا، اللہ نے عملوا الصالحات کہا ہے، ہر عمل نہیں. جس عمل میں صلاحیت ہو کہ جسے اللہ قبول کر لے. ہر فلائٹ اڑ نہیں سکتی. میں نے بڑے سارے دیکھے جہاز، ان کو جو ہے زیر زمین بھیج دیا گیا، گراؤنڈ کر دیا گیا، اڑنے کے قابل نہیں ہے. پر نہ ہوں تو پرندہ اڑ نہیں سکتا. عمل کو یہاں سے اوپر جانا ہے، ایکسپورٹ کوالٹی کا، اس کے لیے پہلی چیز ہے توحید. ایمان میں اللہ وحدہ لا شریک ہے. اور یہ پچھلی دفعہ ہم نے کہا جہنم سے بچنے کے لیے اللہ نے شرط ہی یہ رکھی ہے، میں موحد کو نہیں جلاؤں گا، توحید والے کو نہیں جلاؤں گا، کلمے کے تقاضے پورے کرنے والے کو. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. لوگوں کلمہ پڑھنا بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے. آپ کو پتا ہے 7.5 ارب میں سے 5.25 ارب کلمہ پڑھتے ہی نہیں. کتنا مشکل ہے. اگر آسان ہوتا تو یہ کام وہ کر لیتے. ساری دنیا جوتے پہنتی ہے، ساری دنیا لباس پہنتی ہے،
सारी दुनिया खाने खाती है, सारी दुनिया सैर पे निकलती है, चलती है, सारी दुनिया की जुबान हिलती है, लेकिन ये कलमा कितनी भारी है कि 6.25 अरब लोग, 6.25 अरब लोग ये बोल ही नहीं सकते, गूंगे हैं, बहरे हैं, सुम्मुन बुकमुन उमियुन। तेरे रब ने कहा है शुक्र करो, अगर पढ़ना आता है तो अल्लाह का शुक्र करो, और इसको दिल से पढ़ो, अमल की नीयत से पढ़िए, अल्लाह जन्नतों का मालिक बना देगा। और फरमाया व आमिलुस सालिहात, दूसरी शर्त यह है जो भी करेगा तौहीद के साथ, शिरक करके नहीं, इखलास के साथ, दिखावे में नहीं। कोई भी दिखावे का अमल, स्टेटस का अमल, शो करने का अमल, नमूद का अमल, नुमाइश का अमल, लोगों के सामने शो मारते फिरना। और ये मैं 2 मिसालें दे के आगे बढ़ता हूँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मन सल्ला युराई, एक बंदा घर से उठा है, मस्जिद में आया है, वुजू किया है, बड़ा अच्छा किया है, टोपी लगाई है, रुमाल बांधा है, कमाल बांधा है, जुब्बा कुब्बा सब कुछ है, हाथ में तस्बीह है, दुनिया कहे कि नमाजी है, बल्ले बल्ले क्या बात है, क्या बात है। अगर मकसद दुनिया की दाद लेना है, फरमाया ये नमाज पढ़ के भले कह रहा है अल्लाहु अकबर, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कुल हुवल्लाहु अहद, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल आला, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जो कुछ मर्जी कह के गया है, ये मस्जिद से निकल रहा है, और मैं कह रहा हूं ये मुशरिक जा रहा है। मन सल्ला युराई फकद अशरक, रिया नहीं। वमन सामा युराई फकद अशरक, रोजा रखा है, रोजा अल्लाह के लिए, रोजा अल्लाह के लिए। ये रुमाल लेता है कंधे पे, टोपी रखता है सर पे, और लोगों को कहता है यार पिछले रोजे तो सौखे लांगे ने, कल बड़ी लो सी, काम चक नहीं दिता मौला ने, अज भी यार सवेर तो ही तलखी लगन रही है। भाई तेरा रब से मामला है, ठीक है, रहने दे। अगर आप ये शो करना चाहते हैं कि मैं रोजे से हूं, मन सामा युराई, रोजा अगर रब के लिए रखा है तो फरिश्तों को भी इजाजत नहीं कि तुम ये देखो कि कितना अजर दिया है, ये सरप्राइज है, ये सिर्फ मैंने देना है, मैं जानू, रोजेदार जाने तुम्हारा काम क्या है। कई काम ऐसे होते हैं सबको अलग करके, साइड पे करके किसी एक के साथ डील करनी पड़ती है। वो खास काम, खास तोहफा, सरप्राइज, कोई और शरीके सफर नहीं, कोई शरीके मार्फत नहीं। कहा सौमली वाना उजुसी भी, रोजे का अजर मैं नहीं बंदे को डायरेक्ट देना है, लेकिन अगर दिखावे का है, कहा मन सामा युराई फकद अशरक, जिसने रोजा रखा दिखाने के लिए, ये मुशरिक हो चुका, इसने शिरक कर लिया। शिरक, दिखावा, मिलावट ईमान का कातिल है, और जो ईमान कत्ल करवा के चला गया जन्नत में नहीं जा पाएगा। वह आमिलुस सालिहात, अमल के लिए एक बड़ी अहम शर्त, मर्जी अपनी सोच के मुताबिक, लोगों की सोच के मुताबिक ना करना। कोई पैमाइश किसी भी अमल की मर्जी की नहीं रखनी। हमारी जो एफडी है, जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज इसके अंदर है, ये इसी तरह एलडी है, इस्लामाबाद वाले हैं, आप पैमाइश उनके इंस्पेक्टर से करवाते हैं, खुद नहीं। आपकी की हुई पैमाइश, बनाई हुई बिल्डिंग बिल्डोज कर दी जाएगी, पैमाइश आपकी नहीं। लाहौर के मरले और फैसलाबाद के मरले मर्जी के, उनकी अपनी पैमाइश, हमारी अपनी पैमाइश, लेकिन तेरे रब ने अमल में मिकदार और मेयार, ये दोनों में उसवा बनाया है मोहम्मद रसूल सल्लम को। अगर तेरे नबी की सुन्नत के मुताबिक है, तू जन्नती है, जन्नत तेरी है, जन्नत तेरी है, क्योंकि तू साइज वो लेके आया। दुनिया का हर अमल जन्नत की चाबी है, जन्नत को लॉक कर दिया जाएगा, और वो तेरे अमल से खुलनी है, तेरी चाबी से खुलनी है। अगर उतने ही धंधे हैं जितने पैगंबर ने दिए, खुल जाएगा। मर्जी से बढ़ा देगा, चाबी लगा के देख ले, लॉक नंबर वाला है, नंबर बढ़ा के देख ले,
تو یہ جنت کے لیے اصول ہے، اسوہ، قاعدہ، ضابطہ، محبوب کو بنائیے، خود کو نہیں۔ میں بڑی ساری مثالیں رکھتا ہوں لیکن صرف بات سمجھانے کے لیے چھوٹی سی عشاء کی مثال دیتا ہوں۔ آپ کے اور میرے محبوب نے عشاء کی مسجد میں جو نماز پڑھی ہے صرف 4 رکعت، لائف ٹائم چیک کر لیجئے، 4 رکعت، 2 رکعت سنت پڑھی ہے گھر میں آ کے، 6 ہو گئی، باقی 11 رکعتیں آپ نے پڑھی ہیں قیام اللیل میں، رات میں، لیٹ نائٹ، آخری 1/3 حصے میں، اور وہ ہیں 11۔ رمضان تھا یا غیر رمضان تھا، 11 پڑھی، 11 اور 6 کتنی ہو گئی؟ 17۔ وتر عشاء کی نماز نہیں ہے، تہجد کی نماز ہے، اسی لیے کہا کہ تہجد میں بھی اسے سب سے اینڈ پہ پڑھنا۔ جب رب نے رات کی قسطیں کر دی ہیں، یا ایھا المدثر قم اللیل، رات کو کیسے پڑھنا ہے، کیسے کھڑا ہونا ہے، حاضری کیسے لگوانی ہے، وہ ترتیب دے دی اللہ تعالیٰ نے۔ آپ اور میں 17 اکٹھی کر کے، میں کہا کرتا ہوں بل تھوڑا جا زیادہ آ جاوے تو 3-4 واپ ڈالے قسطیں کر دو جی، مہربانی جی، لیکن جب اللہ نے قسط کر کے دی ہے تو ایک ساتھ ہی پڑھو۔ اسی لیے لوگوں پہ بوجھل ہے، 17 پوری ہیں، مگر عشاء کی رکعتیں آپ 17 بنائیں تو معذرت وہ عشاء کی نہیں ہے۔ آپ نے 4 جمع 2 6 پڑھی ہیں، 4 مسجد میں 2 گھر میں پڑھی ہیں، باقی اسی طرح تراویح کو لے لو، کب سے دنیا لڑ رہی ہے، لڑے جا رہی ہے، ہماری جنگ ہے ہی نہیں۔ سوال ہے وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، جس عمل کو کر کے جنت ملنی ہے، مسنون کتنا ہے، سنت کیا ہے؟ ساری دنیا اس بات پہ متفق ہے، کوئی مدرسہ ایسا نہیں، کوئی مسجد ایسی نہیں، کوئی دنیا کی لائبریری ایسی نہیں جس لائبریری میں یہ کتاب اور یہ حدیث موجود نہ ہو کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان میں یا غیر رمضان میں 11 رکعتیں پڑھی، مسنون 11 ہی ہیں۔ باقی کو کثرت کے ساتھ اپنی محبت، اپنی پیمائش، اپنا قاعدہ، اپنا معیار، اپنا مقدار رکھنا چاہتا ہے، وہ 20 پڑھ لے بسم اللہ، 23 پڑھ رہا ہے بسم اللہ، وہ 36 پڑھ رہا ہے بسم اللہ، 39 پڑھ رہا ہے بسم اللہ، 41 پڑھ رہے ہو بسم اللہ، 47 پڑھ رہے ہو، لیکن آپ یہ کہیں کہ آپ نماز کے چور ہیں، کم پڑھتے ہیں، بھائی نماز کے چور نہیں ہیں، ہم مرضیاں نہیں کرتے، عمل میں پیغمبر کی سنت کو، مسنون کو پہلے رکھتے ہیں، اپنا نفس، اپنی خواہش، اپنی پگڑی، اپنی دستار، اپنی فضیلت، اپنے مرتبے عہدے وہ اپنے پاس رکھتے ہیں، اس کی شو مار کے لوگوں پہ ہیبت نہیں بٹھاتے، منو میں کہنے ہیں، جو مصطفیٰ کہتے ہیں وہ منوا لیتے ہیں، زبردستی ہے نہیں، کوئی مان لے۔ شیخ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ کوئی فتویٰ پوچھتا نا، شیخ یہ کیسے ہے، تو کہتے کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اتنا ہے، وہ آگے سے بحث کرنے لگتا اور کہتا کہ جناب آپ جو کہہ رہے میں نہیں مانتا، تو کہنے لگے تجھے منوانا میری ذمہ داری نہیں ہے، لست علیہم بمسیطر، یہ تو رب نے محبوب کو کہا تھا، محبوب ہم نے مسلط نہیں کیا، زبردستی سے منوانا آپ کی ذمہ داری میں نہیں ہے۔ وما علیک الا البلاغ المبین، دلیل کھل کے دے دیجئے، بات واضح کر دیجئے، مسئلہ سامنے رکھ دیجئے، ضرورت ہے تو بسم اللہ، زبردستی ہم نے آپ کے گھر تھوڑی چھوڑ کے آنا ہے، یہ زبردستی کا سودا نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ اصول ذہن میں رکھ کے چلیے، آسانی ہو جائے گی۔ ہم اللہ کا شکر ہے روزے کو آخری وقت میں افطاری کا ٹائم دیتے ہیں، سحری کا، اور اول وقت میں افطاری جو ہی سورج، کیوں؟ اپنی طرف سے، اللہ کی قسم اللہ نے اتنی ہمت دی ہوتی ہے کہ اور بھی 2-4 گھنٹے نکال لیں، ہو جاتا ہے ایسے۔ کراچی میں روزہ افطار ہونے میں 5 منٹ باقی تھے، فلائٹ اڑ گئی، ہر چیز ہاتھ میں ہے کہ ٹھیک 5 منٹ بعد روزہ کھلنے والا ہے، جب اوپر گئے تو سورج نظر آنے لگا، 2.5-3 گھنٹے فلائٹ لگی رہی، چلتی رہی، اور ہم سورج دیکھتے رہے، کھجوریں ہاتھ میں پکڑی رہ گئی۔ تو یہ حوصلے تو رب نے دیے ہوتے ہیں، لیکن مزہ کس میں ہے کہ جو پیغمبر کی سنت ہے، یہ جنتیوں کے عمل ہوتے ہیں۔ آؤ ملاقات کرواؤں، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں اور جناب بلال کو کہتے ہیں کھجور یا پانی دیجئے، اور وہ کہنے لگے کہ محبوب
سفر میں ہے, ابھی کوئی اندازہ نہیں ہو رہا. آپ نے کہا دیکھیے مسئلے کو دیکھیے, اذا اقبل اللیل من ہا ہنا وادبر النہار من ہا ہنا, جب رات ادھر سے جائے آنے لگے اور سورج ادھر سے گم ہو جائے, غائب ہو جائے, فقد افطر الصائم, روزہ دار روزہ کھولے یا نہ کھولے روزہ کھل گیا, روزہ کھل گیا. اس کی مثال بڑے سارے سوال آتے ہیں. خواتین نے روزے رکھے ہیں, روزے کے دوران بنات آدم کے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ وقوع ہو جاتا ہے, ایام اور ماہواری شروع ہو جاتی ہے, تو کیا اس کا روزہ کھولے کہ نہیں کھولے, پانی پیے پیے یا نہ پیے, کھائے یا نہ کھائے, اس کا روزہ افطار ہو گیا ہے, روزہ کھل گیا, روزہ ختم ہے, روزے کی ٹائمنگ ختم, ثواب ختم. اب اگر جان بوجھ کے کوئی لیٹ کر رہا ہے, یہ مقدار اس کی اپنی ہے, یہ معیار اس کا اپنا ہے. میرے مصطفیٰ کا معیار کا ٹائم مکمل ہو گیا ہے, اسکول بند ہو گیا ہے. کتنی بیٹیاں ہیں, میں جمعہ پڑھا کے جاتا ہوں, چھٹی حالانکہ کس وقت ہوتی ہے وہ ابھی بیٹھی ہوتی, گاڑیاں ابھی رکی ہوئی ہوتی ہیں, تو کیا چھٹی نہیں ہوئی؟ چھٹی ہو گئی ہے. کئی دفعہ اسکول کے باہر کھڑے ہوتے ہیں, ٹھیک 1 بجے چھٹی ہو گئی ہے, بچہ کتنے بجے آ رہا ہے؟ 20 منٹ لیٹ. بیٹے چھٹی نہیں ہوئی تھی. نہیں چھٹی تو ہو گئی تھی, آپ کیوں نہیں آئے؟ میں وہاں کھیلنے لگ گیا تھا, میں جھولوں پہ تھا, یہ مسئلہ ہو گیا. تو یہ اللہ کی طرف سے جو پابندی نہیں وہ پابندی نہیں ہے, یہی ہم کہتے ہیں. سنت کے مطابق آئیے, جنت آپ کے منتظر کھڑی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو خبر دے دو, ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار. کینال روڈ کی ساری ہاؤسنگ سوسائٹیز مہنگی ہیں, کیوں؟ نہر ہے, کسی بھی گھر کے نیچے سے نہر نہیں گزر رہی. اللہ کہتے ہیں ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے شمالی علاقوں میں جاؤں, چشمے بہہ رہے ہوں, یار میرے ساتھ ہو, پہلو میں بیٹھا ہو اور پاؤں پسارے ہوئے ہوں, پانی کو ٹچ کر رہے ہوں, اوپر سے شاخیں جھکی ہوئی ہوں اور اس کو چھو چھو کے ندیاں نالے گزر رہے ہوں, آبشارے ہوں, اور تنہائی ہو, کوئی دیکھنے والا نہ ہو, من کی موج ہو اور میرا ہنی مون ہو. اللہ کہتے ہیں سوچ کے آجا جو تو نے سوچنا ہے, مرد ہے یا عورت ہے, آجا میں تیرے ہر گھر کے نیچے سے, ہر محل کے نیچے سے ایسے درخت لگائے ہیں, ایسی جگہ بنائی ہے, ساری دنیا کو تو دیکھنا چاہے دیکھ سکے گا, تجھے کوئی نہیں دیکھ پائے گا. تیرے لیے سارا چھپا ہوا مخفی. تو دھند کی تلاش میں ہے, تو برف باری کی تلاش میں ہے, تو پانیوں کی تلاش میں ہے, تو ایسے جگہ کی تلاش میں ہے. آجا ایسی وادیاں, جنت کی وادیاں, وہاں تیرے ساتھ تیری اپنی شہزادیاں, شہزادیوں کے شہزادے, یہ سب تجھ کو ملنے والا ہے. اور یہ جب ملے گا جنات تجری من تحتها الانہار, نہریں چل رہی ہے, اور کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق. ایک بڑی مزے کی بات ہے جنت میں, کافی سارے پھل وہاں پہ ایسے بھی ہوں گے جو بھی آئے گا یار لیچی تھا پہلے کھا دی ہے, یہ تو دیکھی ہوئی تھی. اللہ کہتے ہیں صرف نام کی مشابہت ہے, وہاں کا ٹیسٹ اور یہاں کے ٹیسٹ میں بڑا فرق ہے دونوں ہی. ذرا آپ چیک کر لیجئے گا, لوکاٹ آئی ہوئی ہے, میری دیسی بھی موجود ہے, موٹی موٹی بڑی خوبصورت بھی نظر آ رہی ہے, لیکن ٹیسٹ کا فرق یہاں دنیا میں اگر ہے, وہ دیسی کھیرا اور موجودہ کھیرے میں اگر ٹیسٹ میں فرق ہے, تیرے ہمارے لوکل امرود میں اور باہر سے آنے والے فارمی میں اگر فرق ہے, تیرے رب نے وعدے کیے ہیں تو جنت کے وعدے نظر نہیں آتے. حضرات اسی طرح مالک الملک نے ایک اور مقام پہ فرمایا, کہا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرث. دنیا میں بندہ بھاگ دوڑ کر رہا ہے, انہی چکروں میں ہے, وہ اپنے دائرے دیکھیے, حب الشہوات, خواہشات کے پیچھے, شہوتوں کے پیچھے, من پسند چیزوں کے پیچھے. من النساء, عورتیں مل جائیں, بنین بیٹے مل جائیں, اولادیں مل جائیں, قناطیر المقنطرہ, سونے چاندی کے محلات اور خزانے مل جائیں, من الذهب والفضہ والخیل المصومہ والانعام والحرث. میرے فارم ہوں, میری کھیتی باڑیاں ہوں, میرے جو ہے وہ ماشاءاللہ ٹنلز ہوں, میری سبزیاں ہوں, میرے باغات ہوں, اور میرے جانور ہوں, میری ٹرانسپورٹیشن ہو, اور میرا یہ میرا وہ ہو. اللہ کہتے ہیں یہ دنیا کا متاع ہے, واللہ عندہ حسن المآب. لوگوں اس سے بھی اچھا تمہارے اللہ کے پاس ہے, اس سے بھی اچھا ہے, اس سے بھی اچھا ہے. ہم کئی دفعہ جاتے ہیں نا, یار یہ بائک دکھانا, آپ دیکھ لو جی, یہ لینی جی, اس تو چنگی ویکھنی,
اچھی دکھا یار، آگے چلے گئے اور آگے چلے گئے اور آگے، ایسی ایسی انتہائیں دنیا میں ہیں۔ اللہ نے یہ سارے دنیا کے مال دکھا کے کہا اس سے بھی اچھا ہے تیرے رب کے پاس ہے۔ قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، خبر نہ دے دوں کہاں ہے، اس سے بھی بہتر۔ کہا جی بتائیے، کہا للذین اتقوا عند ربہم، اصول ایک ہی ہے، ڈر کے آ جاؤ، تقوی لے کے آ جاؤ، ایک قطرہ تقوی کا لے کر کے آ جاؤ، آگے کتنی خیر، کتنی بھلائی، کتنی اچھائی، کتنی خوبصورتی، کتنا حسن، کتنا جمال۔ عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرہ، ہمیشہ رہو گے، پاکیزہ بیویاں، پاکیزہ جوڑے۔ ازواج میں صرف بیویاں نہیں، شوہر بھی۔ یہاں میں وہ بھی نکتہ اشارہ کرنا چاہتا ہوں، آگے تفصیل دوں گا انشاءاللہ، کہ جو مشہور کر رکھا ہے ہمارے سوشل میڈیا نے اور بڑا اچھالا گیا، قرآن و سنت سے مذاق اور استہزاء بنایا گیا، جنت اور جہنم پہ لطیفے بنائے گئے، اسے خواہشات اور جنت کو صرف اور صرف کہا کہ انجوائمنٹ کا سامان ہے، یہ بھی ایک عجیب نگری ہے۔ ہاں ہاں، جب اللہ نے رکھا ہے تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ جب اللہ نے رکھا ہے آپ کو کیا اعتراض ہے؟ کیا کمی بیشی ہے؟ یہاں دنیا میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے بھاگنے والے، کیا فن لینڈ، کیا سوئٹزرلینڈ، کیا یہ مختلف لینڈز، ان پہ جا کے انجوائے کرنے کے لیے ترسنے والے، اللہ کے بتائے ہوئے اس لینڈ میں، اس دھرتی میں، اس جو ہے وہ جنت میں جو کچھ ہے، کہا جی صرف مردوں کے لیے ہے۔ عورت کہاں گئی؟ یہ عورتوں کی جعلی محبتیں اور ان کی فیور لینے کے چکر میں پورا یورپ، یہ 6.25 ارب دھکے، 6.25 ارب کھاتے ہوئے لوگ، ان کے منہ میں آنا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے عورتیں ان کے دام تصویر میں، جھوٹ میں، فراڈ میں اور ٹسووں میں، آنسو میں آ جاتی ہیں۔ اور یہ سوال ہوتا ہے ہاں جی بندیاں نو، اور لطیفہ کیسا بنا ہوا ہے سنیے گا۔ اچھا جی جنت چ تواڈے لئی کی نے حوراں؟ اچھا تواڈے لئی ایتھے بھی حوراں تے اوتھے بھی حوراں؟ ساڈے لئی کی ہے؟ جواب آیا تواڈے لئی کھوتے۔ اچھا ایتھے بھی کھوتے اوتھے بھی کھوتے؟ یہ لطیفے بنے ہوئے ہیں رب کے قرآن پہ، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ، اللہ کے وعدوں پہ، رب کے قانون پہ۔ اور لوگوں نہیں، جہاں بھی آپ کو پوری کتاب اللہ میں جنت کے تذکرے میں تذکرہ ملے گا تو ایک تذکرہ یہ بھی ہوگا وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، پاکیزہ جوڑے، صاف ستھرے جوڑے، صاف دل والے جوڑے۔ مرد جو چاہے گا وہ ملے گا، جس طرح کی عورت، جس طرح کا سوچ میں، تصور میں، خیال میں، دل میں، دماغ میں اس نے کبھی سوچا ہوگا، ابھی سوچے گا بعد میں چیز پہلے حاضر کر دی جائے گی۔ عورت بھی ایسے، جو اس کے ذہن میں تصور، جو خیال، جو ایک اس کا آئیڈیل، جس کو بھی اس نے بنایا ہوگا، جنت تک پہنچنے کی شرط ہے۔ جب پہنچ گئے، قاعدہ یہ ہے، قانون یہ ہے، عورت بھی سوچے گی تو اس کا رائٹ ہے، اسے پورا ملے گا۔ وہ جی وہ تو بندہ دنیا میں ایک ہے، تیرا رب ایک کھیرے جیسے کروڑوں کھیرے پیدا کر سکتا ہے، اس بندے جیسے اور اتنے بندے نہیں پیدا کر سکے گا جتنے کی ڈیمانڈ ہے۔ وہ تو جنت ہے، وہاں صرف مسئلہ پھلوں کا نہیں، وہاں مسئلہ صرف جو ہے وہ دودھ اور وہ کھجوروں کا نہیں، اناروں کا نہیں، وہاں پہ صرف جو ہے وہ شہد کی نہروں کا نہیں، وہاں سونے اور چاندی کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کھول کے یہ لفظ کہا ہے، اور 3 مقامات پہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے تذکرے میں شامل کیا ہے کہ لوگوں آؤ۔ یہ بالخصوص آئیے میں ذرا ڈائریکٹ ملاقات کروا دوں۔ اللہ رب العزت جو فرماتے ہیں، یہ سورہ، اس میں مالک الملک نے جب ذکر کیا تو بندوں کو یہ پہلو بھی دیا کہ تم دھوکے میں نہ رہو، میں تم کو عطا کروں گا۔ اور وہ عطا کیا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ایمان کے اوپر ثابت قدم رہے، ڈگمگا نہ جانا، دنیا کی زینتوں میں آ کے پریشان ہو کے گم نہ ہو جانا۔ وہاں تمہیں کیا ملے گا؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، لوگو مرد ہو یا عورت ہو، تم جنت میں چلے گئے،
تمہارے نفس میں، تمہارے وجود میں، تصور اور خیال میں، دل اور دماغ میں، تمہاری چاہت اور رغبت میں، تمہاری اشتہا میں، شہوت کے کسی بھی پہلو سے، شہوت کوئی ضروری نہیں خاص پہلو میں ہو، ایک بندے کو پھل اچھا لگ رہا ہے، منہ میں پانی آ گیا ہے، یہ اشتہا ہے، یہ ایک رغبت ہے، یہ ایک لذت ہے، یہ ایک ٹیسٹ ہے، ایک خوشبو ابھی فیل کی ہے، کسی چیز کو دیکھ لیا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ نے کہا تم جو چاہو گے ملے گا. مرد چاہے گا اسے بھی، عورت چاہے گی. وَلَكُمْ، اس کم کی ضمیر میں مرد بھی عورتیں بھی شامل، سب کچھ ہے، تیرے رب کا وعدہ ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ اس کا تذکرہ اس انداز میں بھی کیا کہ لوگو تمہیں جنت میں بہت کچھ ملنے والا ہے اور ہم عطا کرنے والے ہیں، اور اتنا کچھ ملنے والا ہے ما تشتہی، جو بھی چاہو گے، چاہو مانگو. عورت مانگے، ڈیمانڈ کر لیتی اللہ مجھے فلاں مرد چاہیے، اللہ کے لیے بعید نہیں ہے اس کو اس جیسا دینا. عورت نے چاہا ہے مرد ملے گا، مرد نے جیسا تصور کیا ہے عورت ملے گی، حور ملے گی. یہ صرف سورہ الرحمن نہیں، باقی سورتوں کو بھی ذرا پڑھ لیجئے. اور اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ایک جگہ کہتے ہیں کہ لہم فیہا ما یشاؤون، جو مشیت میں ہوگا، جو چاہتوں میں ہوگا انہیں وہ ملے گا. وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، صرف اتنا ہی نہیں، ہم اس سے بڑھ کر کے جو کچھ دیں گے وہ کیسا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں. ایک حسن ہے آپ کی ڈیمانڈ، ایک چیز ہے آپ کی چاہت، ایک ہے آپ کی تمنا، لیکن اس تمنا سے جب ہم بڑھ کے دیں گے وہ اصل جنت ہے. ملاقات کرواتا ہوں ذرا. اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں بھیج کے ایک سوال کریں گے، جنتیوں خوش ہو گئے ہو؟ اللہ جی خوش ہو گئے. کچھ اور چاہیے؟ مالک جنت میں اتنی نئی نئی ٹیکنالوجی ہے، اتنی چیزیں ہیں، کبھی سوچا ہی نہیں ہے، تو یہ اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جنت کا اسپیشلی سرپرائز، جنت کا سرپرائز کیا ہے؟ یاد رہے وہ اللہ کا دیدار ہے. یوم یکشف عن ساق، اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی سے کپڑا اٹھائیں گے، نور کی تجلی، جلوہ، صرف پنڈلی، صرف پنڈلی. اسے مذاق نہ بنائیں. بڑے سارے لوگوں نے کہا لو جی یہ بھی کوئی گل ہے، یہ اللہ کے آپ آزاد ثابت کر رہے ہیں، جب رب کہہ رہا ہے تو تجھے کیا اعتراض ہے؟ اور دل والے جانتے ہیں کہ پنڈلی کا زندگی میں کیا اثر ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے سورہ کی پوری پٹی میں رشتے میں عورت کا نام نہیں لیتے. یہ نہیں کہتے کہ بیٹی رشتے میں لی ہے، بہن رشتے میں دی ہے، یہ کیا ہے. وہ سیدھا سیدھا کہتے ہیں ہم نے ساک، اے میرا ساک ہے، ہم نے ساک دیا ہے، پنڈلی دی ہے، ٹانگ دی ہے، لات دی. ہم زلف جیسے بالوں سے کہتے ہیں نا، ہم زلف، حالانکہ وہ تو بہنیں ہیں، پوری دونوں بہنیں سمجھیے، لیکن ہم زلف کیوں کہہ دیتے ہیں؟ اشارہ ہے زلف سے پوری عورت کی طرف، ساک سے اشارہ ہے پورے رشتے کی طرف. بعض علاقوں میں یہ کہا جاتا ہے بازو کے بدلے بازو. یہ بھی آپ پتہ کر لیجئے، ہمارے پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھئی بازو کے بدلے بازو لیا جائے گا. اگر ایک لڑکی آپ نے رشتے میں لی ہے جس کو وٹا سٹا کہتے ہیں، بدلے میں بازو لیا جائے گا. اگر تیرا رب قرآن میں کہتا ہے یوم یکشف عن ساق، اٹھ کر کے انکار کرنے والے بیٹھ جاتے ہیں جی نہیں یہ ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ نے دیدار کا آغاز پنڈلی سے کروانا ہے. پوری جنت مہک جائے گی، روشنیاں ہی روشنیاں، اور سجدے میں گرتے حسن دیکھ کے کہا جائے گا ابھی اٹھو، ابھی کچھ اور بھی ہے. اور پھر رب جب اپنا دیدار کروائیں گے، صحابہ کرام نے پوچھ لیا ایمان لے آئے دیدار تو ہونا ہے، لیکن انہیں راشی چ سانوں بھی واری مل جائے گی ویکھن دی. میرے محبوب نے مثال دی، تمہارے رب کی تو مثال اعلیٰ ہے. جب چاند نکلتا ہے اور آسمان پہ طلوع ہوتا ہے تو کسی کو دوسرے کے کندھے پہ سر رکھنا پڑتا ہے. بھیڑ میں جو جہاں ہے اسے وہی نظر آئے گا. جتنا مرضی رش ہو، جتنی مرضی بھیڑ ہو، تمہارا رب نظر آئے گا. رب کا دیدار یہ جنت کا سرپرائز ہے. لوگوں اگر کوئی یہاں کہتا ہے کہ جناب دیدار تو موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کے کون تھا، اصرار کرتے رہے. اللہ نے کہا نہیں، لا تدرکہ الابصار، دنیاوی آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا. تھوڑا ویٹ کر لو، ہم ملاقات بھی کروا دیں گے، ہم دکھا بھی دیں گے. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی، باقی ساری امت کے ساتھ بھی جنت کا دیدار ہے. اور صرف اتنا نہیں،
دیدار کروا کے اللہ کہیں گے ابھی جنتیوں میرے پاس اور بھی ہے، ابھی اور بھی ہے۔ اللہ وہ کیا ہو سکتا ہے؟ سوچ میں جب جنتی پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے، اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے، اور تڑپ کے سننا کیا اعلان ہوگا؟ کہا جائے گا آج میں تم سب سے راضی ہوں، آج کے بعد میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اور یہ وہ تحفہ ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ جنت بڑی نہیں، جنت بڑی نہیں، جنت کی نعمتیں بڑی نہیں، نعیم الجنہ بڑی نہیں، سب سے بڑا تحفہ، سب سے بڑا گفٹ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، وہ تیرے رب کی رضامندی ہے۔ ہمیں جنت میں دیدار کے بعد ملنی ہے، اور نبی کے یاروں کو رب نے زندگی میں کہہ دیا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اس جنت کے لیے، ان طریقوں کے لیے، ان عظمتوں کے لیے حضرات جو موٹے موٹے کام رکھے ہیں، ان میں قرآن کی آیات تو بے شمار ہیں، میں کہاں سے پڑھوں، لیکن پہلا اصول جو دیا تھا ایمان والا، آئیے رب کو راضی کرنے کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے جگ کو بھی کبھی راضی کرنا پڑتا ہے بندوں کو۔ اگر یہ راضی نہ ہوئے، ان کا حق ان کو نہ ملا، قیامت کے دن کچھ ہونے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کا خلاصہ میں نے سامنے رکھ دیا ہے کہ رب کو راضی کرو عبادت کے ساتھ۔ عبادت صرف نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کا نام نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پوری زندگی رب کے نام بندگی کرنے کا ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے کہ میری نماز، میرا روزہ، میری قربانیاں، میری زندگی، میری موت، یہ سب اللہ کے لیے ہے، سب اللہ کے لیے۔ تجدید نیت کریں آج۔ کیسے ہوگی؟ اللہ کو کہہ دیں اللہ دنیا کے جتنے بھی میرے معاملات ہیں یہ تیرے لیے ہیں، میں کھاتا ہوں تو تیرے لیے، میں لقمہ پیتا ہوں تو تیرے لیے۔ ہم بسا اوقات اشتہار دیکھ کے نا بچے کر رہے ہوتے ہیں، ڈیو پی کے نا، ڈیو نہیں کیا تو کیا کیا، یا اسی طرح کو بوسٹ کرنے والی کولڈ ڈرنکس پی کے۔ میں نے بچوں کو دیکھا دکان پہ آ کے، شاپ پہ لے کے پی کے، بعد میں میرے میں طاقت آ گئی ہے، میں بوڑھنے والا ہو گیا۔ تو آپ اللہ کے ساتھ جڑ کے نیت یہ کریں، اللہ میں پانی کا گھونٹ بھی پیوں گا تو اس لیے کہ تر و تازہ رہ سکوں، کل قیامت کے دن میرا چہرہ تر و تازہ کر دینا۔ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ۔ اللہ میں زمزم پینے لگا ہوں، کل قیامت کے دن کی پیاس نہ لگنے دے۔ اللہ یہ 2 لقمے لینے لگا ہوں اس لیے کہ جسم میں طاقت آ جائے، میں تیری فرما برداری کر سکوں۔ ہر کام کو اس کے تابع رب کو راضی کرنے کے لیے۔ رب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ میرے پاس ککڑ نہیں ہے صدقے دینے کو، مرغا نہیں ہے، کوئی بات نہیں، تو ایسے کر، یہ رستے کا روڑا اٹھا دے، تو نے ویسے ہی جاتے جاتے اٹھا دیا، اللہ نے تیرے حصے میں بھی لکھ دیا، تیرے باپ کے کھاتے میں بھی لکھ دیا، دادا جی کے کھاتے میں بھی لکھ دیا، پر دادا جی کے کھاتے میں بھی لکھ دیا، آدم علیہ السلام تک تیرے جتنے آبا و اجداد ہیں، تو نے سوچا ہے یا نہیں سوچا، یہ نیکی جو ہے اللہ تعالیٰ نے پیچھے جتنے لوگوں کا تیری تربیت میں حصہ ہے، میل فیمیل، سب کو اتنا عطا کر دے گا۔ ایک روزہ رکھا ہے، سوچ یا نہ سوچ ان کے کھاتے میں چلا جائے گا، قربانی کری ہے ان کے کھاتے میں چلی جائے گی۔ نیت کی اصلاح کر کے دیکھ، رب کو راضی کر کے دیکھ، پھر وہ دیتا کتنا ہے، اس کی عطائیں۔ میں نے ایک دفعہ اللہ سے کہا تھا صرف، اللہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، اس کے بعد مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میرے رب نے کبھی حالات خراب کیے، لیکن خلوص نیت سے کبھی کہہ کے تو دیکھیے۔ کتنے بے بس لوگ ہیں جنہوں نے ایک دفعہ اللہ سے کہا تھا اللہ میرا کوئی سہارا نہیں ہے، میں تیرے گھر جانا چاہتا ہوں، رب نے اسباب کیسے بنائے؟ کبھی ملی ہے کئی لوگ ایسے؟ آئیے دوسری چیز، پیغمبر کو راضی کیجئے، سارے امتی بھی ناراض ہوتے ہیں، ٹینشن ہی نہیں ہے۔ خالق کو راضی کیجئے، ساری مخلوق ناراض ہوتی ہے، توحید پہ نو کمپرومائز، عبادت پہ نو کمپرومائز۔ پیغمبر کو راضی کیجئے،
मखलूक सारी नाराज होती है, पैगंबर राजी कर लीजिए, नफे का सौदा है, जन्नत का सौदा है। कैसे? मेरा ददियाल आके खड़ा हो जाता है, पुत्र गल्लां चंगियां नहीं, असी खानदानी देवबंदी होने, भाई नाम को मैं क्या करूं? मेरे रिश्तेदार आ जाते हैं, वो यार दोस्त अहबाब आ जाते हैं, असी भाभी उन्हें आ करना ज़रूरी है, भाई नहीं दलील मिलती मैं नहीं कर सकता। मुझे अभी भी सवाल आया हुआ है पैगंबर से, कुनूत वितर में हाथ उठाना साबित है, मुझे नहीं मिला, रुकू के बाद नहीं मिला। वो जी कियास कर लो, इबादत में कियास नहीं होती, मैं नहीं करता। वो जी आपकी मस्जिद में होता है, मैं मस्जिद का जिम्मेदार नहीं हूं, बात ज़हन में रखिएगा। मैं अपनी दावत का, मिंबर का जो बात करता हूं उसकी दलील का जिम्मेदार हूं, इंतजाम व इंसिराम इंतजामिया के जरिए। और अगर कोई हाथ उठा के पड़ेगा, मैं पीछे जमात में आऊं, मैं हाथ उठा लूंगा, मैं कौम को इख्तिलाफ शो नहीं करवाऊंगा, लेकिन दलील आगे खड़ा हूंगा। मुसल्ला मेरे पास नहीं है, जब मुसल्ला मेरे पास होगा दलील के साथ कहूंगा, जो माने बिस्मिल्लाह, जो नहीं मानता ना जबरदस्ती नहीं है, इख्तिलाफ डाल के नहीं, लड़ा के नहीं, दो हिस्से करके नहीं, बांट के नहीं। दुआ का भी यही मामला है, दलील मिले, पैगंबर से मिले, सारी दुनिया नाराज होती है, हो जाए मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हुज्जत है, सिद्दीक को भी मानना पड़ेगा दलील के लिए, पैगंबर की बात लेनी पड़ेगी, फारूक को भी, जनाबे उस्मान को भी, हैदर कर्रार को भी, अशरा मुबशरा को भी, रदी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। मेरा ननियाल लड़ता है, लड़ जाए, आए थे दो खालू, बड़ी दफा बता चुका हूं, फिर सुन लीजिए। मदीना मुनव्वरा है, मगरब की नमाज का टाइम है, 2 मिनट रहते हैं, रोजा अफ्तार करके, जुमेरात का दिन है, बगल में जूते लिए, वॉशरूम में नीचे, 4थी मंजिल में नीचे उतर गए, तय खानों में, बाहर ही नहीं निकल रहे। मैंने कहा शायद कोई पेट खराब है, कोई मसला है, इंतजार करता रहा, जमात निकल गई, बाहर निकले। मैंने कहा खालू क्या मसला था? एक बड़ी खाला के घर वाला, एक छोटी के घर वाला, कहने लगे पुत्र साड़ी है ना पीछे हुंदी नहीं, साढ़े मौलवी आके। मैंने कहा आपसे ही तो मैंने पढ़ा था, अल मदीना चल मदीना, और आप हमें कितनी मोहब्बतों से ये सिखाते थे, ये सीखा था मैंने उनसे, ये हमारा सफर होता था, ये हमारा विजिट होता था, ये हमारा लगातार ताल्लुक होता था कि ये राबता टूटने ना पाए। अल मदीना चल मदीना, अल मदीना चल मदीना, अल मदीना चल मदीना। मैंने कहा कालू जी मदीना आ गया है, मुस्तफा की मस्जिद नबवी आ गई है, रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह आ गया है, मेरे पैगंबर का मिंबर और मेहराब आ गया है, और ये जन्नत का टुकड़ा आ गया है। अल मदीना चल मदीना, मांग मांग के लिया, मदीना आया, नमाज का टाइम आया, पैगंबर जिसको मुसल्ला दे करके गए, आप अल लैट्रीन चल लैट्रीन क्यों हुए? वाह ओ जी ये वाबियां दा कब्जा है यार, अजीब बात है, तेरे रब ने कब्जे छुड़ाए हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। तू अपना घर का ये मामला 100 मरतबा किराए पे देता है तो 1000 मरतबा चेक करता है, थाने में रिपोर्ट करता है, यहां बता वहां बता, और फिर जाकर के घर उसको देता है जिसपे तेरा दिल मुतमईन होता है। तेरे रब ने अपना घर और तेरे पैगंबर का मुसल्ला उठा करके ऐसे ही किसी को दे दिया है। थोड़ा दिल नरम कीजिए। ननियाल नाराज है, ददियाल नाराज हैं, यार बेली नाराज हैं, क्या हुआ? सोने को नाराज करके कुछ नहीं जे लबना, नबी को राजी कर ले, नबी को राजी कर ले। और ये मैं किस लिए कह रहा हूं? कहा करता हूं आज अलविदाई जुमा है, मोहब्बतों के साथ कहना चाहता हूं, मेरी जिंदगी का निचोड़ है, खुलासा है। अगर दुनिया में किसी पे ज्यादती की, गालम गलोच, बोहतान, इल्जाम, अल्लाह की कसम सारी नेकियां, रब को राजी किया हुआ मामला, पैगंबर की सारी सुन्नतें, खुद मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था मेरी उम्मत का वो मुफलिस है जो कल क़यामत के दिन आए, नमाजें लेके, रोजे लेके, अंबार लगे हुए, ढेर लगे हुए, पहाड़ों के बराबर, मगर लोगों पे जुल्म करके, किसी का हक मार के, किसी का हक खा के, किसी पे जो है गीबत, बोहतान, इल्जाम लगा के, जुबान दराजियां करके, सारी नेकियां इसकी उनको दे के, उनके गुनाह इस पे लाद के इसे जहन्नम में फेंका जाएगा, जन्नत नहीं मिलने वाली। अमल किया है तो अमल सेफ कीजिए इंसानी खिदमत के साथ, लेकिन यह भी जहन में रहे इंसानों की खातिर अगर रब और रसूल को नाराज किया तो मिलने वाला कुछ नहीं है।
پھر بھی کچھ نہیں. اور میں کیوں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لو، جگ ناراض ہوتا ہے تو کیا ہوا؟ کیونکہ جب لوگوں نے تانے دیے تھے وہ تانے نہیں بھولتے. میں نے کلر والی قمیض پہنی ہوئی تھی، کندھوں سے 2 رنگ الگ الگ نکلے ہوئے تھے، گھس گھس کے گھاس چارے اٹھا کے کام کرتے. ویسے ہی ابا جی اٹھا کر کے جامع سلفیہ میں لے آئے. جب یہاں آیا واپس گیا ددیال کو ملا تو یاروں نے کہا تھا بد مذہبہ ہو گیا. ننیال گیا تو انہوں نے کہا تھا بے پیرا ہو گیا. اور جب یاروں کو ملنے اچ گیا تھا، دوست تھے، کلاس فیلو تھے، شیعہ فیملی سے وہ تعلق، انہوں نے سیدھا سیدھا کہہ دیا تھا بے امامہ ہو گیا ہے. تو یہ ساری سوچے لے کے جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اور ممبر کے درمیان والی جنت کی جگہ میں بیٹھا، 2 رکعتیں پڑھ کے ایک ہی دعا کی تھی، اللہ قوم نے تو یہ کہہ دیا ہے پر تو او دے لڑ لا دے جن نے جنت دے بوئے کھلا نہیں. وہ دن جائے آج کا جائے. مسلک کی میری نظر میں ویلیو نہیں ہے، دین کی ویلیو ہے، ایمان کی ویلیو ہے، سنت کی ویلیو ہے، ایمان کی ویلیو ہے. ساری دنیا کے امام بڑی بڑی عظمتوں والے، کلوں والے، جبوں والے، دستار فضیلت والے، سرکار و دربار والے، مزار والے، بڑی بڑی ہستیاں اور بستیاں، 1.25 لاکھ ظاہری 1.25 لاکھ باطنی بزرگوں کے قدموں میں زندگی گزری ہے. لیکن اللہ کی قسم جو فیصلہ نکلا ساری دنیا کی کتابیں اور حالات اور زندگیاں کھنگال کے، کل قیامت کے دن رب نے جنت لاک کر دینی ہے. دنیا میں کھلتی ہے، رمضان میں کھلی ہوئی ہے، مبارک ہو. عورت جب اپنے شوہر کی بات کو مانے، جب وہ چلا جائے اپنی حفاظت کرے اور نماز پڑھے رب کے سامنے قائم ہو جائے اور روزہ رکھ کے بھوک پیاس کا لوگوں کا احساس پیدا کر لے، دنیا میں اس کے لیے جنت کے دروازے کھلتے ہیں. بندہ وضو کرے، عورت وضو کرے، جنت کے در کھلتے ہیں. مگر کل قیامت کے دن رب نے جنت بند کروا دینی، لاک کر دی جائے. حساب شروع نہیں ہونا، نفسا نفسی کا عالم ہے. سارے انبیاء کے پاس قوم آئے گی، جناب آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تلک ہر ایک کو کہیں گے اللہ سے اتنی سفارش کر دو، حساب و کتاب شروع کر دیا جائے. ہر پیمبر سائڈ پہ ہو کے کہے گا رب نفسی، یار میرا کوئی رب نال مسئلہ ہو گیا سی، میں شرمندہ، میں سامنے نہیں جا سکتا. محبوب کے پاس آئیں گے. اونلی ایک امام، امام الانبیاء، اکیلے. اگر کوئی اور ہے تو دنیا کی کسی کتاب سے، کسی رائٹر کی اصلی تحریر سے لے کر کے آئیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں. آپ کی مرضی، آپ کی رائے. میں اپنی زندگی کا نچوڑ دے رہا ہوں. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رب عرش کے پائے کے قریب کہیں گے سجدہ کرو، میرے محبوب سر سجدے میں رکھ دیں گے تاکہ وہ لوگ دیکھ لیں جو کہتے ہیں کہ اللہ اور محمد ایک ہیں. ہے ایک کو فرق مروڑی دا، احمد احد وچ فرق نہیں. میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں، محمد کو احمد سڈیندے گزر گئی، تیری یہ گزری ہے. یہ دیکھ جو سجدہ کر رہا ہے وہ محمد ہے، جو کروا رہا ہے وہ اللہ ہے. یہ بندہ ہے وہ رب ہے، یہ مربوب ہے وہ رب ہے، یہ ساجد ہے وہ مسجود ہے، یہ عابد ہے وہ معبود ہے. دونوں ایک نہیں. لمبا سجدہ کروا کے اللہ کہیں گے ارفع راسک، محبوب سر اٹھائیے. حکم کیا کہنا چاہتے ہو؟ رب امتی. اللہ میری امت پھنسی ہوئی ہے، حساب و کتاب شروع کر کے جو فیصلے کرنے کرو. جو جنت کا معاملہ ہے جنت، جو جہنم کا جہنم. سارے جو ہے جہنم میں جب بھیج دیے گئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے گا محبوب چلو ریڈی ہو جائیں. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، انہیں چلا کے جنت پہ نہیں لے جایا جائے گا، جنت چلا کے لائی جائے گی. جنت کو قریب اعزاز اور پروٹوکول. آپ کبھی ایئرپورٹ پہ کراچی لاہور آئے ہوں جہاں فلائٹ آ کے رک جاتی ہے، وہ جو سامنے آ کے ونگ لگتے ہیں نا، جو گلی لگتی ہے، وہ چل کے لا کے فلائٹ کے ساتھ لگائی جاتی ہے اور وہاں سے پھر آپ کو قریب کیا جاتا ہے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، جنت قریب کر دی گئی ہے. سارے گیٹ بند، مین گیٹ پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آج امت، امامت، رتبہ، مرتبت، عزت اور آبرو، ساری دنیا کی امامت پیچھے، نبوت پیچھے. اللہ تعالیٰ نے 4 لگائے ہوئے لاکھ کھلوانے ہیں. سب سے پہلا محبوب فنگر پرنٹ دیجئے. فنگر پرنٹ. محبوب دائیں ہاتھ سے اپنی دستک، ہاتھ لگے، فنگر پرنٹ لگے، اندر سے ساؤنڈ آپریٹنگ سسٹم شروع ہو گیا. من بالباب، دروازے پہ باہر کون ہے؟ ابھی لاک نہیں کھلا. دوسرا لاک فیس لاک. محبوب چہرہ سامنے لائیے، چہرہ آ گیا ہے. اب اپنا وائس آپریٹنگ سسٹم میں
وہ کوڈ لگائیے، وہ لاک تب کھلے گا۔ آپ کی اپنی آواز میں ہونا چاہیے، آپ کے اپنے منہ سے بولا جانا چاہیے، اور کوڈ بولیے۔ کوڈ کیا ہے؟ آپ کہیں گے انا محمد۔ کوئی جنت کا اور امام کا کوڈ نہیں ہے لوگوں۔ 8 حرف، 8 دروازے، 8 بوئے، 8 ڈور ہے نا جنت کے 8 بالاتفاق سارے مسلک مانتے ہیں۔ 8 دروازے اور کوڈ میں حرف بھی 8۔ میں نہیں بنا رہا، 1400 سال پہلے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڈ بتایا۔ آنا میں 3 حرف، آنا میں 3 حرف ہیں کہ نہیں؟ حمزہ نون الف یا الف نون الف جو بولتے ہو، آنا 3۔ محمد کے 5 حرف، میم ہا میم میم دال، 8 حرف۔ آنا محمد، یہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے لفظ نکلے گا، کوڈ لگایا جائے گا، جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ محبوب امتیوں کو لو ساتھ اندر چلا۔ اللہ میں تیرے محبوب پہ راضی ہوں، اللہ میں ان کی امامت پہ راضی ہوں، میں ان کی دلیل پہ راضی ہوں، میں ان کی گفتگو پہ راضی ہوں، میں ان کی احادیث پہ راضی ہوں، میں ان کے اسوہ پہ راضی ہوں، میں ان کے فرمان پہ راضی ہوں۔ اتنا وعدہ تو اللہ سے کر کے، ارادہ کر کے تو جا۔ کیا عیب ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں؟ کوئی عیب نہیں، صرف ہم چھوٹی چھوٹی دائیں بائیں کی دکانوں پہ بیٹھ گئے ہیں، مین کو چھوڑ بیٹھے ہیں، فرنچائز کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ رسول ہوتا ہی فرنچائز کا اصل بندہ ہے، نمائندہ ہوتا ہے اللہ کا۔ تو آئیے، جس کی جنت ہے، جس کے تھرو سے ملنی ہے، جس کی پیروی اور اطاعت میں، جس کی رضا میں ملنی ہے، اس کے ساتھ جڑیے۔ یہی آپ کا دین ہونا چاہیے، یہی مذہب ہونا چاہیے، یہی ایمان اور یہی یقین ہونا چاہیے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، دلی طور پہ خوش ہونا چاہیے جو خوشخبری اللہ دے، مگر ساتھ میں تھوڑا تھوڑا ڈر بھی رہنا چاہیے۔ 2 مثالیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رویا کرتے تھے اور داڑھی بھیگ جاتی تھی۔ کہا یار آپ تو جنتی ہیں۔ کہا یار قبر کا مسئلہ ہے نا، وہ پہلی منزل، پہلی ونڈو، وہ بڑی خوفناک ہے، اگر اللہ کہیں وہی نہ حساب و کتاب میں پھنسا لے۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رویا کرتے تھے۔ آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ کو تو عشرہ مبشرہ میں شامل کیا گیا ہے، 10 ٹاپرز میں آپ سر فہرست ہیں۔ کہتے تھے یار جنت کا وعدہ تو ہے، لیکن امیر ہوں، غریب لوگوں کو جنت میں پہلے بھیجا جانا ہے، میں 500 سال ویٹ بھی تو کروایا جانا ہے۔ یہ بھی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دونوں پہلو مومن ترغیب میں بھی ہوتا ہے، ترغیب میں بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ سے دعا کیا کریں، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس۔ یہ دعا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ اور 1-2 سوالات ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر احتلام ہو جاتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، احتلامی کیفیت اسے جس میں بندے کا اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ عید میں اور نماز جنازہ میں رفع الیدین، جی عید اور نماز جنازہ، اس کی جو اضافی تکبیرات ہیں، ان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کوئی صحیح روایت نہیں ملی کہ اس سے یہ ثابت ہو۔ جو اس بات میں سنن البہقی کی روایت لائی جاتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رکوع سے پہلے ہر تکبیر میں رفع الیدین کہتے تھے۔ یہ سیدنا عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے۔ عام نمازوں کے بارے میں ان اضافی کے لیے کوئی ہمارے پاس اسپیشل دلیل نہیں، جب تک ملتی نہیں ہم نہیں کرتے۔ کوئی ناراض ہو یا خوش ہو، ہمارا ایک معیار ہے، ہمارا ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ قائم و دائم رکھے۔ محبوب سے مل جائے، ساری دنیا بھی ناراض ہو، رکوع جاتے ہوئے اٹھتے ہوئے ہم کرتے، نہیں ملی دنیا جو مرضی کہہ لے، حتیٰ کہ وطر کی دعا کے لیے بھی نقض کرتے ہوئے مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ضعیف ہے، اس لیے ہم وہاں بھی نہیں کرتے۔ آپ نے پچھلے جمعے وطر کا جو طریقہ بتایا تھا
کہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا محبوب سے ثابت نہیں، جی نہیں ثابت ہے، تو مسجد میں کیوں ہوتا ہے اس کا میں جواب دے چکا ہوں۔ حضرات اسی طرح کسی نے کہا ہے کہ میری بیٹی کی نیک اولاد کے لیے دعا کر دیجئے، ہم دل سے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، الہ العالمین جتنے بھی لوگ پریشان ہیں پریشانیاں دور کر دیں، میرے مالک جتنے بھی لوگ دکھی ہیں دکھ دور فرما دیں، اللہ جو بے اولاد ہیں اولاد کا میوہ دے دیں، اللہ جو اولاد کے رویوں سے پریشان ہے اللہ نیک صالح اور فرما بردار بنا دے، اللہ جو یعنی کہ کاروبار کے معاملے میں پریشان ہے، الہ العالمین ان کی خاص مدد فرما، اللہ رزق حلال عطا فرما اور اپنی جناب سے دے، اللہ جتنے بھی لوگ محروم ہیں یا اس وقت وہ قرضوں میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ ان کی خصوصی مدد فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اسی کے ساتھ ایک دو اعلانات بھی ہیں۔ عید کا اعلان باقاعدہ باضابطہ طور پہ میرے سامنے نہیں آیا ٹائمنگ کا، تو انشاءاللہ العزیز وہ یہاں کر دیا جائے گا، اور الگ سے عید کا جو مجھے میسج ملا ہے، انتظامیہ جب تک نہیں بیٹھتی اور اس کے لیے باقاعدہ کوئی طریقہ کار وضع نہیں ہوتا، ابھی عید وہیں پہ ہے حافظ شریف صاحب کے ساتھ، اگر اس کے ساتھ کوئی میٹنگ کے بعد کوئی فائنل فیصلہ ہوگا تو ہم انشاءاللہ اس کا اعلان کریں گے، باقی اس کی ٹائمنگ جو ادھر ہوگی وہی ہماری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے۔ ایک بڑا اہم اعلان کہ آپ نے صدقۃ الفطر دینا ہے، اور انہی ایام میں عید سے پہلے پر ہیڈ جنس میں سے جتنی اللہ نے ہمت دی ہے، دانے گندم کے ہیں تب، جو کے ہیں تب، منقع ہے تب، کھجور میں سے، چاول میں سے، پنیر میں سے جتنی اللہ نے ہمت دی ہے اس کے مطابق پر ہیڈ اس کا ریٹ صرف 150 یہ گندم کا ہے، باقی چیزوں کے بھی ہیں، اگر اللہ نے ہمیں وہ حیثیت دی ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں تو ان میں سے تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو، بہتر جنس ہے اور یہی افضل ہے، کیونکہ درہم و دینار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے تھے، اور اس کا مقصد تومۃ للمسکین و طہرۃ للصیام، روزوں میں کمی بیشی رہ گئی ہے تو اس صدقے کے بدلے اللہ وہ پوری کر دے گا، اور سب سے بد نصیبی یہ ہوتی ہے کہ عید کے دن گھر کھانا نہیں ہو، تو کھانے پینے کی چیزیں گھر میں ہونی چاہیے۔ ہاں اگر ہم کہتے ہیں جی لوگوں کی ضرورتیں اور لباس اس کے لیے اور مدیں ہیں اور اس کے لیے جو ہے وہ بجٹ ہے، صرف یہی نہیں ہے، صدقۃ الفطر اس حوالے سے، لیکن اگر آپ نہیں دے پاتے کوئی مجبوری ہے تو اس کے لیے پھر ان چیزوں کا جو ریٹ ہے 2.5 کلو